بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو دلوں پر دستک دیتی ہے، عقل کو جھنجھوڑتی ہے اور انسان کو اس کے اصل انجام کی یاد دلاتی ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ القارعہ۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ سوچ بدلنے، راستہ سیدھا کرنے اور زندگی کو درست سمت دینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور سورۃ القارعہ کا پیغام یہ ہے: اے انسان، غفلت سے نکل، انجام بہت قریب ہے۔ سورت کا مقصد: یہ سورت قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کرتی ہے، انسان کی بے بسی ظاہر کرتی ہے، مشرکین مکہ کو خبردار کرتی ہے، انسان کو اس کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ قیامت اچانک آئے گی، بالکل ایسے جیسے دروازے پر زور سے دستک دی جاتی ہے۔ آیات کی تعداد: اس سورت کی آیات کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک 10 آیات ہیں، بعض کے نزدیک 11 آیات۔ یہ اختلاف اس لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے سورۃ الفاتحہ کے کسی سورت کی آیات کی گنتی مقرر نہیں فرمائی تھی۔ بعض علماء پہلی 2 آیات کو ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ سورت کے نام پر تدبر: سورت کا نام القارعہ ہے۔ عربی میں قرع کا مطلب ہے زور سے مارنا، دروازے پر ایسی دستک جو انسان کو چونکا دے۔ عرب جو کسی اچانک آفت کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے قرعتہ القارعہ، یعنی اس پر اچانک مصیبت آ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے یہ نام کیوں چنا؟ کیونکہ قیامت خاموشی سے نہیں آئے گی، وہ اچانک آئے گی۔ انسان پوری تیاری میں نہیں ہوگا اور وہ دن دلوں کو دہلا دینے والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا القارعہ، صرف ایک لفظ مگر پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نزول اور پس منظر: یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، حساب کو ماننے سے انکار کرتے تھے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی دور کی صورتوں کا خاص انداز ایمان، آخرت، جواب دہی، خوف اور امید پر ہوتا تھا، یہ صورت بھی اسی انداز میں انسان کے اندر احساس جواب دہی پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آیت 1 سے 3 تک سوال پر سوال کیوں کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ یہاں اللہ 3 مرتبہ سوال کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے اللہ جواب دے سکتا تھا مگر سوال کیا، ایسا کیوں؟ کیونکہ سوال انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، سوال دل کو بیدار کرتا ہے، سوال خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے تم جانتے ہو کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، تب تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ انداز انسان کو ذہنی طور پر آنے والے صدمے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آیت نمبر 4، انسانوں کی حالت نفسیاتی منظر۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ قیامت کے دن انسان سمت بھول جائیں گے، عقل کام نہیں کرے گی، کوئی بھی رہنمائی نہیں ہوگی۔ اللہ نے انسان کو پروانوں، ٹڈیوں، پتنگوں سے تشبیہ دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ روشنی کی طرف اندھا دھند لپکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کوئی نظم نہیں ہوتا۔ یہ آج کے انسان کے غرور کی موت ہے۔ نہ عہدہ کام آئے گا، نہ انسان کے کام اس کی دولت آئے گی اور نہ ہی کوئی علم کام آئے گا۔ ننگے پاؤں، ننگے جسم، عصمت کہاں جائے گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوگ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بے ختنہ جمع کیے جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس دن کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی۔ یہ انسان کے شرم، خواہش اور غرور سب کا خاتمہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں احادیث بتاتی ہیں سورج بہت قریب ہوگا اور پسینہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا منہ تک۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اعمال صرف کاغذ پر نہیں ہوتے، وہ جسمانی اثر رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان اپنا عمل خود محسوس کرے گا۔ آیت نمبر 5، پہاڑوں کا انجام، طاقت کا زوال۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ طاقت کی علامت ہے، استقامت کی مثال ہے، زمانوں سے قائم ہے، لیکن قیامت کے دن رنگ برنگی اون کی طرح ہلکے، بے وزن اور منتشر ہو جائیں گی۔ یہاں پر ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ جو چیزیں آج ناقابل ہلاکت لگتی ہیں کل مٹی بن جائیں گی، اور یہی انسان کا انجام ہوگا۔ آیت نمبر 6 اور 7، میزان، عدل کا دن۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہاں پہلی مرتبہ نتیجہ بتایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل دیکھیں، نہ قوم دیکھی جائے گی، نہ حسب نسب دیکھا جائے گا، اور نہ ہی شہرت دیکھی جائے گی، صرف اعمال کا وزن ہوگا۔ اور عجیب بات کیا ہے کہ مقدار نہیں، اخلاص اور کیفیت دیکھی جائے گی۔ ایک حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 مقامات ہیں، ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اعمال نامہ ملتے وقت میزان کے پاس اور پل صراط پر۔ اعمال نامہ ملنے وقت جب تک انسان کو یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ اس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ سے ملے گا یا بائیں ہاتھ سے یا پیچھے سے، تب تک اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوگی۔ اسی طرح میزان کے پاس جب تک وہ یہ دیکھ نہیں لے گا کہ اس کے اچھے اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال، اور پل صراط پر جب تک کہ انسان اس سے پار نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے دنیا میں جو رشتے سب کچھ لگتے ہیں وہاں سب ختم ہو جائیں گے، اور جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں وہ رشتے بھی وہاں پر کام نہیں آئیں گے، اور ہم ہی ہیں جو ان سے دور بھاگیں گے تاکہ وہ ہم سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر لیں۔ آیت نمبر 8 اور 9، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ نے جہنم کو ماں کہا۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ماں بچے کو گود میں لیتی ہے۔ اسی طرح جہنم گنہگار کو جکڑے رکھے گا۔ یہ لفظی نہیں بلکہ نفسیاتی شدت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ہاویہ یعنی جہنم کو ماں کہا ہے اس گنہگار کے لیے جو ہاویہ میں ڈالا جائے گا، جس کا اعمال نامہ خراب ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جہنم کو گنہگار کی ماں کہا ہے۔ ایسا کیوں کہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں سے انسان کی کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ کمفرٹ کے لیے، یہ انسان کو سکون دینے کے لیے ماں کا لفظ نہیں یوز ہوا، بلکہ یہ بتانے کے لیے یوز ہوا ہے کہ جیسے ماں سے انسان جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس جہنم سے گنہگار انسان جدا نہیں ہو سکے گا۔ یہ جہنم، یہ ماں اس گنہگار کو جکڑ لے گی۔ آیت نمبر 10 اور 11، نار حامیہ، آگ کی حقیقت۔ دنیا کی آگ کو ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ 69 ٹائمز گنا زیادہ شدید ہے، جسم اور روح دونوں کو جلا دیتی ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کم عذاب بھی جس انسان کو جہنم میں ملے گا اس کا دماغ کھولتا محسوس کرے گا۔ یہ کوئی علامتی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اگر جہنم کی چھوٹی سی چنگاری بھی انسان کے اوپر اب پڑ جائے تو انسان کا صرف جسم نہیں بلکہ اس کی ہڈی اور اس کی روح تب جل کے ختم ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر ہمیں یہ سب بتایا جاتا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان کی عظمت کے بارے میں بتا کر ایک امید کا دروازہ بھی کھول دیا۔ ایک انسان 99 رجسٹرز کے گناہوں کے ساتھ آئے گا اور اس کو اس میں اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ سارے کے سارے رجسٹرز کے جتنے بھی گناہ بھرے پڑے ہوئے ہیں وہ اس نے کیے ہیں، لیکن ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے تمام رجسٹرز کے اوپر بھاری پڑ جائے گا، کیونکہ وہ کلمہ اس کے دل سے ایمان کے ساتھ نکلا ہوگا۔ یہاں پر ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی انسان کو مایوس نہیں کرتا، لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان، ہمارا ایمان سچا ایمان ہونا چاہیے، صرف زبان کا کلمہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل کا پورا یقین ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ پر۔ امید اور رحمت الہی۔ اگرچہ سورۃ القاریہ میں خوف، دہشت اور حساب کا ذکر بہت شدید انداز میں آیا ہے، لیکن اسلام کا پیغام صرف خوف پر قائم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے امید کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ یہی اسلام کا توازن ہے، خوف بھی اور امید بھی۔ اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور اگر صرف امید ہو تو انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا میں نازل کیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری میں یہ حدیث ہے۔ سوچنے کی بات کیا ہے یہاں؟ اگر دنیا کی ساری محبت، شفقت، ماں کی ممتا اور انسانیت اللہ کی رحمت کے صرف ایک حصے سے ہے تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی۔ ایمان کی معمولی سی مقدار بھی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایمان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایمان کمزور ہو سکتا ہے لیکن اگر زندہ ہو تو امید باقی ہے۔ اللہ بندے کو ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی وزن رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اچھی بات کہہ دو۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے پاس عمل کا سائز نہیں ہے، نیت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی میزان میں بھاری ہو سکتی ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، کسی کو دلاسا دینا، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، سب وزن رکھتے ہیں۔ ان کو حقیقت کی نظر سے اور چھوٹی نیکی سمجھ کر ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہہ کر کہ اگر میں نے مدد نہ کی تو کوئی دوسرا کر دے گا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص کے نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، پھر توبہ کے ارادے سے نکلا، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ نے نیت کی بنیاد پر اسے بخش دیا کیونکہ وہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے ماضی کو نہیں، اس کے رخ، اس کی ڈائریکشن کو دیکھتا ہے۔
اگر بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا تو اللہ اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ ترازو صرف اعمال نہیں، نیت بھی تولتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ نیک نہیں ہوں، میرا کیا بنے گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے، کوئی نہیں جانتا کون سا عمل بھاری ہو جائے۔ آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی ایک دعا، دل سے مانگی گئی ایک معافی، کسی کا حق لوٹانا، کسی کو معاف کر دینا، یہ سب میزان کو بھاری کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورۃ زمر میں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ توبہ، امید اور رجوع یہ مومن کی پہچان ہے۔ محترم سامعین، سورۃ القاریہ ہمیں یہ سکھاتی ہے قیامت ایک حقیقت ہے اور حساب یقینی ہے۔ ہماری غفلت بہت خطرناک ہے۔ اگر آج ہم نے ایمان کو سنجیدہ نہ لیا اور اپنے اعمال کو درست نہ کیا تو کل کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ آج تیاری کا دن ہے، کل نتیجے کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سننے والا نہیں، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال کو بھاری بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی منزل جنت ہوگی۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبارک اللہ فیکم۔